السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ القصص اس کی آیت نمبر 24 تلاوت کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے تو ان سے ایک قتل ہو گیا۔ بادشاہ کا، فرعون کا ارادہ بنا کہ ان کو پکڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے آ کے بتا دیا کہ تمہارے خلاف اس طرح کا پلان پروگرام بن رہا ہے۔ وہاں سے نکلے اور نکلتے نکلتے مدین پہنچ گئے۔ مدین کے قریب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی۔ انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، پانی پلا کے پھر ایک درخت کے نیچے جا کے سائے میں بیٹھ گئے اور پھر اللہ سے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو تو نے خیر نازل کی ہے میں اس کا محتاج ہوں، اللہ تیری خیر مجھے چاہیے۔ چونکہ گھر بھی نہیں تھا، کوئی اسباب بھی نہیں تھے، کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں تھا، تو دیار بھی کچھ اور تھے، اپنا علاقہ بھی چھوڑ آئے تھے، تو اللہ سے مانگا۔ بچیاں گھر گئیں، قصہ بتایا کہ ایسے ہماری بکریوں کو ایک نوجوان نے پانی پلا دیا، اور انہوں نے جو بات بتائی کہ القوی الامین، کہ وہ نوجوان جو ہے وہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے، یہ 2 خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ تو باپ نے بھیجا کہ انہیں میرے پاس بلا لاؤ۔ بلا لائیں تو سارے کا سارا قصہ بیان کر دیا کہ میرے ساتھ ایسے پیچھے ہوا، میں ایسے ادھر پہنچ گیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین
अला अन तअजुरनी समानिय हिजज, मैं अपनी 2 बच्चियों में से एक बच्ची का आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ, शर्त यह है कि आप 8 साल मेरी बकरियों की देखभाल करेंगे। फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक, अगर 10 साल पूरे कर देंगे तो ये आपकी मेहरबानी होगी। वमा उरीदु अन अशुक्का अलैक, मैं तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल नहीं डालना चाहता। सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, आप देखेंगे कि मैं आपके साथ अच्छा सलूक करूँगा, नेक लोगों वाला सलूक करूँगा। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, उन्होंने जब ये किस्सा सुन लिया कि पीछे ऐसे किस्सा हुआ है, शादी का इरादा कर लिया, इसके बाद और कोई सवालात नहीं नज़र आते कि पूछा हो कि सैयद हो कि गैर सैयद हो। जैसे हम सवालात की टो में लग जाते हैं ना कि कितना पढ़े हो, ज़मीन भांडा किन्ना, अम्मी अब्बू जिद्दां ने, किन्ने भैणा भाई ने, किन्ने दा ब्याह होया, किन्ने रहिंदे ने। हम इस तरह के सवालात मुश्किलात में पढ़ के शादियों को लेट करते जाते हैं। कोई इस तरह की बात नहीं की, बस ये पता चला कि अल कवी है, अल अमीन है, दयानतदार हैं, नेक हैं, तो कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ करना चाहता हूँ। इतने में शादी हो जाती है। तो शादी में ये जो हम मुश्किलात दर मुश्किलात, सवालात दर सवालात के पिछे ज़मीन तेरे नां किन्नी है, पढ़िया किन्ना है, फलां क्या है, कौन होंदे जे, चौधरी होंदे जे, जट होंदे जे, फलां होंदे जे, कोई लोहार तनखान ते नहीं, कोई ऐसी ज़ात तो नहीं। हम इस तरह के सवालात में पड़ जाते हैं। जब कुरान को देखें, जब हदीस को देखें, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को देखें, तो शादियां बड़ी आसान हैं। आज हमने शादियों को मुश्किल कर दिया है। शादियों की मुश्किल की वजह से फिर बच्चे बच्चियां वो गैर फितरी रस्तों की तरफ निकल जाते हैं, बुराइयां सरजद हो जाती हैं। तो बच्चे जब वो जवान हो जाएं, बच्चियां जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, जल्दी उनकी शादियां कर देनी चाहिए। और फिर जैसे हमें सहाबा किराम कुरान मजीद अहादीस से ये वाक़यात मिलते हैं कि वो जल्दी शादी कर दिया करते थे और लंबे चौड़े रिश्ते ताल्लुक़ के पीछे कैसे हो, फलां है, ये है, जिसमें हम पढ़ते हैं, इस तरह के कामों में नहीं पड़ा करते थे। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बच्चियों की एक बच्ची की शादी उनके साथ कर दी। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5090 5090। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, लोग अमूमन बच्ची की शादी करते हैं तो 4 चीज़ें देखते हैं। लिमालिहा, बच्ची माल कितना लेके आएगी, वाले जमालिहा, वाले हुस्न, वाले हसबिहा, इसका हसब नसब कैसा है, इसका ख़ानदान कैसा है, व जमालिहा, और यह खूबसूरत कितनी है, वाले दीनिहा, और इसका दीन किस तरह का है। फज़फर बिज़ाति दीन, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दीनदारी को अपनाया करो। बुनियाद क्या है? दीनदारी होनी चाहिए। लोग माल को देखते हैं, लोग हसब नसब को देखते हैं, लोग जमाल को देखते हैं, लोग किरदार को नहीं देखते, लोग दीनदारी को नहीं देखते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों की ख्वाहिशात, लोगों की तरजीहात माल है, ऊंचा ख़ानदान है, हुस्न जमाल है, फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीन को अपना लिया करो। नबी अलैहिस्सलाम का एक ग़ुलाम था, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको आज़ाद कर दिया। फिर नबी अलैहिस्सलाम का चूँकि बेटे छोटी उम्र में ही फौत हो गए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैद को आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया। थे वो ग़ुलाम। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े ख़ानदान के अंदर, अपने ही ख़ानदान, अपने कबीले के अंदर पैगाम भेजा कि ज़ैनब इस ज़ैद बिन हारसा के साथ शादी कर लो। उसने कहा कि हुजूर इसके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ, हमारा ख़ानदान बड़ा है, ये ग़ुलाम है, बिकता हुआ आया था, आपने इसको आज़ाद कर दिया है। तो जब ये बात हुई ना, तो अल्लाह का कुरान नाज़िल हो गया, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनातिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, जब अल्लाह का हुक्म आ जाए,
اللہ کے نبی علیہ السلام ایک فیصلہ کر دیں، پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، پھر اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کے رسول کی مرضی چلتی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کے رسول کا حکم چلتا ہے۔ حضرت زینب بڑے قریش اور بڑے سادات نبی علیہ السلام کے اپنے خاندان کے بڑے خاندان کی عورت تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فوراً شادی کے لیے تیار ہوگی، شادی کر دو۔ ایک وقت گزرا، شادی وہ قائم نہ رہ سکی، تو جس وقت شادی ختم ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اے زینب جب زید کی تمہارے ساتھ شادی ختم ہو گئی اس کے بعد ہم نے آسمانوں پہ تمہارا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ شرف کیسے ملا، یہ مقام کیسے ملا؟ مقام ایسے ملا کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کر لی، قرآن کو سن لیا، فوری طور پہ قبول کر لیا، اس کو تسلیم کر لیا۔ اسی بڑے پکے ہو جانے ہیں کہ ٹھیک ہے جی قرآن تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی حدیث تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ ہمارا فلاں مسئلہ ہے، ہمارے امام صاحب نے ایسے کہا، ہمارے امام صاحب نے ایسے کہا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی، ہمارے ساتھ ایک عالم دین وہ حج پہ چلے گئے، جب ادھر انہوں نے بکنگ کروائی تو انہوں نے کہا جی تھوڑا اختلاف ہو جانا ہے۔ میں نے کہا جی اختلاف کیسے ہوگا؟ اس نے کہا جی کہ میں یہ ہوں آپ یہ ہیں، اختلاف ہو جانا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں اختلاف کس بات میں ہے کہ ہم وہاں 2 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 4 پڑھو گے، ساڑھے پیچھے پڑھنیاں تو 2 پڑھ لینیاں، 4 پڑھنیاں تو اتنے جا کے نال دے خیمے پڑھ لینا، اس میں کون سا اختلاف والی بات ہے؟ تو باہر کا میں نے کہا جی میں دلیل دے دوں گا، جو بھی مسئلہ بتاؤں گا اس کی دلیل دے دوں گا۔ تو وہاں پہ چل کے 1-2 واقعات، 1-2 مسائل ایسے بنے۔ قربانی کا مسئلہ تھا، میں نے کہا قربانی پہلے ہو جائے بعد میں ہو جائے، یہ رمی الجمرات پہلے ہو جائے بعد میں ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہتے حضرت آپ ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وہ مسئلہ ہے نا، بس وہ ہماری مجبوری ہے۔ برکہ ہم اپنی مجبوریوں کو سامنے لے آتے ہیں، ہم اپنے علماء کی بات کو سامنے لے آتے ہیں۔ جب اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، پھر اپنے سماج کو چھوڑ دو، پھر اپنی ترجیحات کو چھوڑ دو، پھر جو قرآن کہتا ہے اس کو تسلیم کرو، پھر جو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسے تسلیم کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جو بھی ترجیحات کرتے ہیں، لیکن فظفر بذات الدین، تم دین کو اپنایا کرو، دین کو دیکھا کرو۔ یہاں بڑے افسوس کی بات ہے کہ کتنے توحید پرست لوگ وہ اپنی بچی مشرک کو دے دیتے ہیں، بدعتی کو دے دیتے ہیں، وہ اگلے گھر میں جا کے شرک بھی کرتی ہے، بدعات بھی کرتی ہے، بچے شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو حضرات فظفر بذات الدین، دین کو دیکھو، عقیدہ توحید کو دیکھو، جہاں دین ہے وہاں شادی کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کوئی ذات پات کو اس طرح کے پیچھے کوئی چیزیں نہیں پوچھی۔ ہم اسی بات سے لیٹ ہو جاتے ہیں، جی کڑی بہتا پڑی ہے، منڈا تے پڑے کوئی نہیں۔ فظفر بذات الدین، دینداری کو اپنا لو، جہاں دینداری آ جاتی ہے اللہ وہاں پہ سارا کچھ ہی دے دیتے ہیں۔ صحیح الجامع کے اندر ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو کہ آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ خیر الصداق ایسرہ، اچھا اور بہترین حق مہر وہ ہے جو آسانی کے ساتھ طے ہو جائے۔ ہم شادی بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، بچہ زیادہ پڑ جاتا ہے، نسبت ہو جاتی ہے، اچھا جی کڑی نے کوئی دیو گے، گڈی دیو گے، فلاں ہوگا، اے سی دیو گے، فریج دیو گے، فلاں ہے فلاں ہے، ایک لمبی لسٹ کی ڈیمانڈ کر دیتا ہے۔ تو پھر اسی طرح بچی والے بچے کی طرف سے فلاں ہے ایسے ہوگا، کڑی دے نا آ لواؤ، فلاں ایسے کرو۔ تو ہم ان امور میں پڑھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھی شادی وہ ہے جو کہ آسانی کے ساتھ طے ہو جائے، دینداری دیکھا کرو، شادی کر دیا کرو۔ تھوڑا سا حق مہر جس کے اندر مشکل نہ ڈلے وہ حق مہر رکھ کے شادی کر دیا کرو، بچیوں کے نکاح کر دیا کرو۔ صحیح الجامع کے اندر ایک روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من یمن المرأۃ تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها و تیسیر رحمها
بچی کی خوشبختی یہ ہے، خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کی منگنی جلدی ہو جائے، آسانی کے ساتھ ہو جائے، اس کا حق مہر جلدی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو جلدی اولاد دے دے۔ یہ بچی کی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی اس کی منگنی ہو جائے۔ بعض بندے دیندار لوگ 20 25 30 سال کی بچیاں ہو جاتی ہیں، اس سے بھی زیادہ بچیاں ہو جاتی ہیں، نہیں جی منڈا تھوڑا پڑے ہے، ہماری بچی زیادہ پڑی ہے۔ تو یہ ہم ان باتوں میں پڑھ کے بچیوں کی عمر لیٹ کر دیتے ہیں، پھر بعد میں جب اتنا لیٹ کرتے کرتے پھر آخر کوئی چارہ نہیں رہتا، پھر مجبوراً کہیں نہ کہیں کرنا پڑتا ہے۔ کوئی جتنا وہ تلاش کر رہے تھے کہ یہ شرطیں ہوں، جتنا بچی کی ڈگریاں ہیں اتنی اس کی ڈگریاں ہوں، جتنے ہم مالدار ہیں اتنے وہ ہوں، جب وہ کچھ نہیں ملتا پھر پتہ نہیں کس طرح کا لڑکے کے ساتھ شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچی جس کی منگنی جلدی ہو جائے جلدی کیا کرو۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے بہت زیادہ پیچھے خاندان تک جا کے، پنڈ تک جا کے، محلے میں جا کے اتنے انٹرویو کرنے اونو پوچھ کرتے کرتے نہیں جی سارا پروگرام نہیں بنے۔ کتنے خاندان، کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ ایک لوگ آتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، تیسرے آتے ہیں، وہ دے ابے دا پروگرام ہی نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ ساری بچی بہتا پڑی ہے جی۔ تو یہ جو جن چیزوں میں ہم پڑ گئے ہیں اس وجہ سے بچیوں کی منگنی لیٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کے حق مہر میں روڑا پہ جاندہ ہے، اینا ہونا چاہیے، اینے لاکھ بنو، فلاں چیز دے نہ لاؤ، ایسے کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین اور خوش بخت وہ بچی ہے جس کا نکاح بھی جلدی ہو جائے، منگنی بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے، حق مہر بھی اس میں بھی کوئی مصیبت نہ بنے، آسانی سے طے ہو جائے، اللہ اس کا گھر اچھی طرح بسا دے۔ تو یہ بچی کی خوش بختی ہوتی ہے، اور یہ خوش بختی لانے میں والدین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہ کیا کریں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1887، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، کہ زیادہ حق مہر کے اینا ہی ہونا چاہیے، یہ زیادہ سے زیادہ حق مہر یہ تم نہ کیا کرو، تھوڑا سا حق مہر دے دیا کرو، اس لیے کہ اگر تو یہ دنیا کے اندر بہت زیادہ عزت والا کام ہوتا کہ جس کا حق مہر زیادہ ہے اس کو زیادہ عزت ملے گی، یا اللہ کے ہاں وہ زیادہ تقوی والی بات ہوتی، تو پھر نبی علیہ السلام اپنا حق مہر اپنی بیویوں کا، اپنی بیٹیوں کا بہت زیادہ بنا دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زیادہ حق مہر یہ نہ تو کوئی دنیا کے اندر کو اس کا کوئی سٹیٹس ہونا چاہیے کہ اینا ہی ہونا چاہیے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی ایسی مطلوب چیز ہے کہ اتنا حق مہر نہیں ہوگا تو بچی کی شادی نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو بھی 12 اوقیے، یہ تھوڑی سی رقم بنتے ہیں، تھوڑے سے پیسے بنتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا بھی اسی طرح تھوڑے سے حق مہر کے ساتھ شادی کر دی، اور پھر فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُسَكِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ۔ بندے کو کئی دفعہ اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے، نکاح نہیں پڑھ دے، پہلو آ لکھو، بچی کے ساتھ یہ کرو، بندے کے لیے، نوجوان کے لیے، دلہا کے لیے اتنی مشکل بنا دی جاتی ہے، اور پھر آمین کہہ دیندہ ہے، مجبوری نال کہندہ ہے چلو ٹھیک ہے جی لکھ لو۔ پھر بچی کے ساتھ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی عداوت بن جاتی ہے، وہ کہتا ہے کل لفت الیک عالق القربہ او ارک القربہ، میرے لیے تیرے ساتھ شادی کرنا بہت زیادہ مجھے مشقت اٹھانی پڑی، جیسے کہ مشکیزے کی رسی اٹھانا، گویا کہ جیسے بندہ بڑی محنت مزدوری کرتا ہے، مشکیزے کی رسی اٹھانے والا، مشکیزے کے ساتھ پانی بھر کے لانے والا، اس کو پانی بھرتے ہوئے، پانی لے جاتے ہوئے، لاتے ہوئے اس کو جو پسینہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، یہ ایک محاورہ کہا، یہ ایک بات کہی کہ میں نے تیرے ساتھ شادی کرنے میں اتنی میرے ساتھ مشقت ہوئی، میں نے تیرا حق مہر اتنا دیا۔ جب بچی کا والد مجبور کر کے اتنا حق مہر لگائے گا تو پھر بچی نو تانے میں نے تو ملن گے کہ
تیرے ابے نے آ لکھایا، تیرے ابے نے آ لکھایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مہر اتنا زیادہ نہ مانگا کرو۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 5135، حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ حضور میرے ساتھ شادی کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ ایک صحابی نے تھوڑی دیر بعد انتظار کرنے کے بعد جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا پروگرام نہیں بنا تو وہ کہتے ہیں کہ حضور اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو میرے ساتھ شادی کر دو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ایسے کرو، تم لاؤ کہ تمہارے پاس حق مہر دینے کو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ما عندی الا ازاری، میرے پاس یہ میرا ازار جو ہے، یہ جو میری چادر ہے، میں نے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا ہے، حضور یہی اس کو ازار دے دیتے ہیں، یہی اس کا حق مہر ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان آتیتہا ایاہ جلست لا ازار لک، اگر یہ تو اس کو دے دے گا تیرے پاس تو پیچھے کپڑے ہی نہیں بچنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اور چیز دیکھو۔ وہ گیا، اسے گھر میں کچھ نظر نہ آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ التمس ولو خاتما من حدید، جا کوئی اگر لوہے کی انگوٹھی ملتی ہے تو وہی لے آؤ، کچھ نہ کچھ تو چلو لے کے آ جاؤ۔ وہ گیا، اس نے دیکھا حضور لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن پاک کتنا یاد ہے، صورتیں کتنی یاد ہیں؟ اس نے کہا حضور مجھے فلاں فلاں صورتیں، اتنا قرآن پاک یاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زوجناکہا بما معک من القرآن، جتنا قرآن تجھے آتا ہے اس کو سکھا دینا، یہی تیرا حق مہر ہو جائے گا۔ تو شادی کتنی آسانی کے ساتھ ہو گئی، شادی کوئی مشکل نہیں ہوئی، نہ ادھر سے ڈیمانڈ ہوئی نہ ادھر سے ڈیمانڈ ہوئی۔ وہ خاتون کچھ اور ذہن لے کے آئی تھی، یہ صحابی ان کے پروگرام میں بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے ہیں تو میری شادی ہو جائے گی، اوتھے شادی ہو گئی۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2109، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو مکہ میں بھی مسلمان تھے، یہ نہیں کہ نئے نئے مدینہ میں آ کے مسلمان ہوئے ہیں، مکہ میں مسلمان ہوئے، وہاں سے ہجرت کی، نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے، مدینہ کے اندر آ گئے، اور مدینہ میں آ کر، مدینہ کتنا بڑا شہر تھا، چھوٹا سا شہر، تقریباً جتنی اب مسجد نبوی ہے اتنا ہی وہ مدینہ شہر ہوگا، چھوٹا سا شہر تھا۔ اور صحابہ کرام 5 وقت نماز میں تو یقیناً آتے تھے نا، ساڈے ورگا کام تو نہیں سی نا کہ عید و عید جمعے دے جمعے کئی لوگ آؤندے نے، ایسی نہیں بات۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو کتنی دفعہ ملتے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، جو کہ اتنے پرانے صحابی، جو کہ اتنے قریبی صحابی، جو کہ مدینہ سے ہجرت بھی ساتھ کر کے آئے، مدینہ میں بھی ساتھ رہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑے پہ کچھ رنگ سا لگا ہے، کوئی خوشبو لگی ہے، اس کا رنگ اوپر لگا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف یہ رنگ لگا ہے، شادی سے تو نہیں کر لی؟ اس نے کہا حضور شادی کر لی۔ نبی علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلا اور شادی بھی ہو گئی۔ تو گویا کہ شادیاں مدینہ منورہ میں اتنی آسان ہوا کرتی تھیں، ادھر شادی سے 2 دن پہلے 4 دن پہلے جتنی دیر تک ڈھول ڈمکا ہو کے مہندی نہیں ہو جاندی شادی نہیں ہوندی، جتنی دیر تک محلے کے مریضوں کو تنگ نہیں کر دیا جاتا، نماز پڑھتے لوگوں کو تنگ نہیں کر دیا جاتا، اور سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، آدھی رات اچانک ہی بینڈ باجا ٹول ٹمکے یہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جی کڑی دی مہندی آ رہی ہے جی۔ تو جس وقت ہم اس طرح کی فضول رسموں کے اندر پڑیں گے تو پھر شادیوں کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے، ان کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ مدینہ میں پتہ ہی نہیں چلا، نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی ہے، اور پھر نہ مہندی ہوئی نہ اگلے دن۔ اصل تو وہ جو شغل میلہ جو کچھ ان کا زور ہوتا ہے وہ تو شادی والے دن ہوتا ہے، اگلے دن کی بات ہے۔ میں ادھر لاہور میں ایک شادی میں چلا گیا، ادھر بیٹھے تو گانے شانے لگے سی، میں کہا بھائی مولوی بندے نے تسی گانے سنائی جاندے ہو؟ اس نے کہا حضرت کوئی نہیں ہونے بند کر دینے۔ خیر میں تھوڑی دیر بیٹھا، اس کے بعد جب اصل بارات آئی نا تو پھر وہ ادھر مچا۔ میں نے کہا کہ بھائی
اب یہاں نہیں بیٹھ سکتے. میں اٹھ کے چلا آیا, پیچھے میرے پاس جایا منڈا, حضرت ایسے کھانے کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ میں کہا جی یہاں تو ہم بیٹھ نہیں سکتے. اس نے کہا جی ابھی یہ بند کروا دیتا ہوں. بارکیف میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر بند کروا دیتے ہو تو میں رک جاتا ہوں. لیکن اس بیچارے سے بند نہیں ہوا. میں اٹھا, میں کھانے کے بغیر اپنے گھر آ گیا, گھر جو پکا سی کھا لیا. تو حضرات بات یہ ہے کہ شادیاں تو اتنی آسان ہیں. نبی علیہ السلام کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شادی کا پتہ بھی نہیں چلا, مدینہ میں شادی بھی ہو گئی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 371 371, نبی علیہ السلام یہ مدینہ سے خیبر نکلے. خیبر والی جنگ ہے, وہاں درمیان میں 3 دن کے لیے نبی علیہ السلام رکے ہوئے ہیں. وہاں کچھ غلام آئے, کچھ لونڈیاں آئیں. تو نبی علیہ السلام نے ایک حضرت صفیہ ہیں, ان کو حضرت دہیہ کلبی کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ تمہاری لونڈی ہو گئی. صحابہ نے کہا کہ نہیں حضور, یہ صفیہ کے ساتھ آپ اپنی شادی کریں, حضرت دہیہ کو یہاں سے کوئی اور دے دیں. حضور نے فرمایا چلو ایسے کر لیتے ہیں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ غلاموں میں تھی, لونڈیوں میں تھی, وہ جنگ کے قیدیوں میں تھی. نبی علیہ السلام نے انہیں آزاد کیا اور شادی کر لی. اور جس وقت شادی ہو گئی نا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان عندہ شیء فلیجئ بہ وبسط نطعا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا, اگلے دن صبح نبی علیہ السلام نے دسترخوان لگوا دیا, چادر بچھا دی. فرمایا کہ اس کے اوپر جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ. فجعل الرجل یجیء بالتمر, کسی بندے نے کھجوریں لا کے رکھ دیں. وجعل الرجل یجیء بالسمن, کسی بندے نے گھی رکھ دیا. اور کسی بندے نے کوئی ستو وغیرہ رکھ دیے. فحاسوا حیسن, تو انہوں نے اس کا ایک شرید سا بنا دیا, حلوہ سا بنا دیا, اس کو ملا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کھا لو. فکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی علیہ السلام کا ولیمہ ہو گیا. کتنا آسان ولیمہ ہوا, شادی کا بھی نہیں پتہ چلا, اتنی آسانی کے ساتھ شادی ہو گئی. ولیمہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ ہو گیا. صحیح بخاری ہی کی دوسری روایت کے اندر یہی واقعہ ہے کہ اس شادی کے اندر نبی علیہ السلام نے جو ولیمہ کیا, اس میں روٹی بھی نہیں تھی, اس میں گوشت بھی نہیں تھا. ضروری نہیں کہ گوشت ہے, روٹی ہے, فلاں کچھ ہے. تو یہاں پر ہم بہت زیادہ افراط و تفریط میں چلے گئے ہیں. کل ہم ایک شادی میں بیٹھے تھے, ایک صاحب نے بات بتائی. اس نے کہا کہ ہمارے ایک عزیز, ان کے کہیں کو شادی تھی, ان سے پوچھا کہ کتنی بارات آئے گی. انہوں نے کہا جی ہوں خاندان دا ایک ایک بندہ بھی لائیے تھے 800-900 تے ہو جانا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی ایسے کرو, 50-60 بندے آؤ, تمہیں عزت کے ساتھ بہت اچھا کھانا ملے گا, جنہ زور لانا آیا اپنے ولیمے تو لا لینا. انہوں نے بتایا کہ چلو بندے تو تھوڑے سے آ گئے, ولیمے تے صرف 60-70 بندے سی. تو حضرات ہم یہ کرتے ہیں کہ سارا زور اگلے گھر پہ لگا دیا جائے, سارا خرچہ اگلے گھر کا کرا دیا جائے, اور اپنی بات آتی ہے تو پھر نہیں یار بس ذرا تھوڑا سا معمولی جو انتظام کیتا سی, ذرا معذرت بس ایک ایک جی آ جائے. تو حضرات ہم نے شادیوں کو تو خود ہی مشکل میں ڈال دیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. یہ سورہ نور ہے. فرمایا کہ شادیاں کر دیا کرو, اپنے غلاموں کی, لونڈیوں کی, عورتوں کی جلدی جلدی شادیاں کر دیا کرو. اِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ نہ دیکھا کرو کہ اس کے پاس مال کتنا ہے, بس شادی کر دو. شادی کر دو گے اللہ ان کو اپنے فضل کے ساتھ مالدار کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی شادیوں کو آسان کریں, مشکلات میں سے نکلیں. کبھی ہم جہیز کی وجہ سے, کبھی کوئی اور شرطوں کی وجہ سے شادیوں کو ایک دوسرے کے لیے مشکلات بنائے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات
ہمارے پاس کھڈیاں سے قاری صاحب پہلے بھی آتے ہیں، وہاں پر ایک بہت اچھا بچیوں کا ایک مثالی ادارہ ہے، میں خود وہاں پہ الحمدللہ گیا ہوں، میں نے دیکھا، بڑا دل خوش ہوا کہ عمارت بھی بہت اچھی ہے اور ان کا طریقہ کار بھی الحمدللہ یقیناً بہت اچھا ہے۔ وہاں پر 87 کے قریب بچیاں ہیں جو کہ مستقل ادارے کے اندر ٹھہری ہوئی ہیں، اور 95 بچیاں ہیں جو باہر سے آتی ہیں، پڑھ کے چلی جاتی ہیں، اور ان کو روزانہ کا کھانا وانا خرچہ کیا جاتا ہے، تقریباً ماہانہ خرچہ کو 2,70,000 روپیہ محترم قاری صاحب نے لکھا ہے۔ تو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کر کے جانا، جیسے آپ اپنی ماشاءاللہ روٹین کے مطابق آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ، آئے ہوئے مدارس کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5177 5177، نبی علیہ السلام نے فرمایا، شر الطعام طعام الولیمۃ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، برا ولیمہ وہ ہوتا ہے جس میں امیر لوگوں کو بلایا جائے اور غریب لوگوں کو پیچھے کر دیا جائے۔ تو جب شادی ہو جاتی ہے، ولیمہ کیا جاتا ہے نا، تو پھر قاری صاحب کو بھی بلا لیا کرو، مولوی صاحب کو بھی بلا لیا کرو، محلے کے کچھ غریب لوگ جو ہیں ان کو بھی بلا لیا کرو، تو شادیاں آسان کس طرح ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ولیمہ جو ہے اس میں بھی ہم یہی کرتے کہ کھانا دے خان پرونے، اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگ، محلے کے بڑے لوگ، ایم این اے آنا چاہیے، فلاں آنا چاہیے، کونسلر آنا چاہیے، غریب نہیں آنے چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شر الطعام وہ برا ولیمہ ہے جس کے اندر صرف امیر لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو وہاں پر بلائے نہ جائے۔ اپنے جہاں آپ ولیمے کی لسٹ بناتی ہیں وہاں پر غریب لوگ، 5-10 غریب لوگ جو ہیں ان کو ضرور اس میں شامل کر لیا کریں۔ میں مدرسہ دارالقرآن فیصل آباد میں پڑھاتا تھا، اور وہاں پر مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، شیخ الحدیث تھے، ان کے اپنے ادارے کا صدر، اس کے بچے کی شادی تھی، کچھ کھانا زیادہ ہو گیا، ان ٹچ دیگ انہوں نے ادھر بھیج دی۔ حضرت نے پوچھا کہ جب یہ ولیمے کا انتظام کیا تھا اس وقت بچوں کا ذہن میں رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا؟ کہتا جی نہیں رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کھانا لے جاؤ، یہ جو آپ کی بارات سے زیادہ کھانا ہو گیا نا، بڑا ہوا، بچوں کو وہ نہیں کھلاؤں گا، یا تو تم ان کو پہلے مدعو کرتے نا۔ تو حضرات پہلے ان کو مدعو کرنا چاہیے۔ جہاں 10 دیگیں پکتی ہیں وہاں 11ویں دیگ ایک مدرسے واسطے پکا لیا کرو، مدرسے کے طالب علموں کو لے لیا کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برا ولیمہ وہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت اہم بات ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1437، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ، اور ایک بات ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، وہی حدیث ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن امانت والی بات ہوگی جس کا سوال کیا جائے گا، اور دوسرے لفظ کہ اللہ کے ہاں قیامت والے دن وہ بندہ بڑا بد قسم کا ہوگا، اشر الناس انتہائی بدبخت قسم کا ہوگا۔ کون بندہ؟ کہ جو بندہ رات کو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی اس کے پاس جاتی ہے، صبح اٹھتا ہے تو سارے دوستوں کو بتاتا ہے کہ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا۔ تو جب شادیاں ہوتی ہیں تو پھر نہ دوستوں کو پوچھنا چاہیے کہ سنا بھی کیسے حالات رہے، نہ اس کو بتانا چاہیے، بس یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہیں۔ اور یہ جو بات بتائی جاتی ہے اس کو بہت بڑی امانت کے اندر خیانت کرنے والا بتایا گیا، اور شر الناس اشر الناس انتہائی برا بندہ وہ ہے جو اٹھ کے لوگوں کو، دوستوں کو یہ باتیں بتاتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، واذل الشرک والمشرکین، واذل الکفر والکافرین، واذل البدعۃ والمبتدعین، اللہم دمر دیارہم وخرب بنیانہم وانزل بہم بأسک الذی لا
تردوه عن القوم المجرمين تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.